بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کی خدمت میں یہ ناچیز سلام پیش کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور خوشی کا بھی موقع ہے کہ سرزمین پونا کے اندر قائم یہ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ صوفیہ، جامعہ نظامیہ صوفیہ، یہ جس کے بانی ہیں حضرت مخدوم گرامی جناب مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے ابھی 1-2 مہینہ قبل تعارف اور شناسائی ایسی ہوئی کہ بالکل بے تکلفانہ تعلقات بھی ہو گئے ماشاءاللہ، اور انہی کا خلوص ہے، انہی کی محبت ہے کہ آپ حضرات کے روبرو ہونے کا یہ موقع ملا ہے۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آنے کو قبول فرمائے، اور دین کی نسبت سے جو کچھ بھی کہی سنی جائیں باتیں، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے، سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت ہی کم عرصے میں اس جامعہ نظامیہ نے بڑی ہی علمی خدمات انجام دی ہیں۔ ابھی یہاں جو پروگرام دستار بندی کا ہے اس میں علماء کرام کی بھی دستار بندی ہے، حفاظ اعظام کی بھی دستار بندی ہے، مفتیان کرام کے لیے بھی یہاں کورس چل رہا ہے۔ بڑی بڑی خدمات اللہ پاک اس ادارے کے ذریعے سے لے رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو قبول فرمائے اور نظر بد سے اس ادارے کو بچائے۔
محترم بھائیوں بزرگوں، پروگرام چونکہ لمبا ہے، وقت بھی کم ہے، اس لیے مختصراً 2-3 باتیں عرض کرنے کے بعد آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کے اوپر جو انعامات و اکرامات فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑی عظیم الشان نعمت وہ ایمان کی دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی دولت، بڑی سے بڑی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ لیکن اس عظیم الشان دولت جب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اس عظیم الشان دولت اور نعمت کی حفاظت کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ قیمتی چیز کی حیثیت کے اعتبار سے اس کی حفاظت کے انتظامات ہوتے ہیں۔ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی حفاظت اور بقا و تحفظ و سالمیت کے لیے بھی ہم تمام لوگوں کو پابند بنایا گیا ہے کہ اس کی ہر وقت فکر کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت سلب کر لی جائے۔ اس کے لیے مستقل جد و جہد اور محنتوں کی ضرورت اس طرح کرنی پڑتی ہے جس طریقے سے ہم ایک باغ کی کیا کرتے ہیں۔ ایک حسین و جمیل باغ ہے، مختلف قسم کے اس میں پھول پھلواریاں اور بہت ہی خوبصورت باغ۔ اس باغ کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے ہر آدمی اس کی محنت کرتا ہے، اس کے پیچھے وقت لگاتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کے جو پودے ہیں اور جو پھول پتیاں ساری چیزوں کی ہر وقت نگہداشت اور نگرانی کرتا ہے۔ وہی آدمی اگر 2 مہینہ مسلسل اس باغ کے اندر نہ جائے تو وہ باغ باغ نہیں رہتا، کوڑا کرکٹ کا انبار ہو جاتا ہے۔ وہی حال ہمارے ایمان کا بھی۔ اگر ہم اپنی ایمان کی آبیاری کرتے رہیں گے، نگرانی کرتے رہیں گے، ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہیں گے تو ہمارا ایمان تازہ رہے گا، مضبوط رہے گا اور انشاءاللہ موت تک باقی بھی رہے گا۔ اس کے لیے بہت سارے کام کرنے کے ہیں۔ آدمی کی عملی زندگی ویسی ہونی چاہیے، اور عملی زندگی کے اندر جو کام بہت سارے کرنے کے ہیں، جو بہت سارے نہ کرنے کے ہیں، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی گزاری جائے گی، انشاءاللہ یہ نعمت باقی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ ایمان کی بقا و سلامتی کے لیے ایک بہت جامع دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اگر آدمی اس دعا کے پڑھنے کا معمول بنائے رکھے تو انشاءاللہ موت تک اس کا ایمان باقی رہے گا۔ تو ایمان اس کی ہر وقت باقی رکھنے کی فکر اپنے اندر بھی اور اہل و عیال کے لیے بھی۔
ایسے ہی فکر مند ہونے کی آج کی ڈیٹ میں ضرورت ہے جس طریقے سے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فکر کی تھی۔ کتنے طویل زمانے پہلے کی بات ہے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو یکجا کیا، جمع کیا؟ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بذات خود ایک جلیل القدر پیغمبر، اور جلیل القدر پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور خود ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اور ان کے تمام بھائیوں کو پورا گھر نورانی، عرفانی، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی روحانی اولاد، اور بذات خود ان کے بیٹے بھی انبیاء کرام میں ان کا شمار ہوا۔ لیکن ساری چیزوں کے باوجود آخر وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک وصیت کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال زمین جائیداد کے تعلق سے نہیں تھا کہ تم ان کی حفاظت کیسے کرو گے، میرے بعد کاروبار کیسے کرو گے کہ تم لوگ کسی طریقے کا نقصان نہ اٹھانے پاؤ، نہیں، بس صرف ایک سوال ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بیک زبان تمام بیٹوں نے یہی کہا کہ اے ابا جان، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بھائی آپ کے جو معبود ہیں، آپ کے باپ دادا کے جو معبود ہیں، جو وہی اسی معبود کی ہم بھی عبادت کریں۔ یہ آیت ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس وقت پیغام دیتی ہے امت مسلمہ کے ہر فرد کو کہ ہر باپ، ہر دادا، امت محمدیہ کا ہر فرد اس سنت یعقوبی کو قائم کرے، اور یہ سوال اپنی اولاد سے، اپنے گھر کے لوگوں سے، ماتحتوں سے پوچھے کہ بھائی تم کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ آج جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ارتداد کی ایک آندھی چل رہی ہے، اور فتنوں کا ایسا دور چل رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کب کیا ہو جائے۔ میں نے ایک حدیث جو پڑھی، اس میں نبی پاک سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور یہ پیشن گوئی جو فرمائی ہے میں بھی کہہ رہا ہوں، اور جب میں بتلاؤں گا تو آپ بھی انشاءاللہ اس کی تائید و تصدیق کریں گے کہ آج کی ڈیٹ میں وہ پوری کی پوری باتیں بالکل صادق آ رہی ہیں، مکمل ہو چکی ہے آپ کی یہ پیشن گوئی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے تو ایک نصیحت فرمائی کہ بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام کے کرنے میں جلدی مبادرت اختیار کرو، یعنی جتنا جلدی ہو سکے اس کو کر لو، آج کا کام کل پہ نہ ٹالو۔ ہمارے بڑوں نے کہا کہ اگر دل کے اندر کوئی نیک کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایسی ہی قدر کرو جیسی مہمان کی کرتے ہو، کیونکہ مہمان کی ناقدری ہوگی تو مہمان روٹ کر چلا جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے دروازے پر۔ اور حدیث میں بھی باقاعدہ اسلامی تعلیمات میں بہت جہاں تو مہمان نوازی، اس کی عزت و اکرام کے اوپر بھی زور دیا گیا۔ تو وہی حال اس جذبے کا بھی ہوتا ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آج ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، داعیہ پیدا ہوا فوراً اس کو کر لو، کیونکہ آئندہ موت کا تو کسی کو کچھ بھروسہ ہی نہیں۔
کب کس کی کیسے اچانک موت آ جائے کون جانتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس بات کی کیا گارنٹی کہ کل کرنے کی توفیق ہی ہو جائے. جیسا کہ آج کل کے نوجوانوں کا اس میں لڑکے لڑکیاں سب شامل ہیں. جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے نماز پڑھو یہ کرو وہ کرو، ارے ابھی تو عمر ہی کتنی ہے، ابھی تھوڑا سا اور بڑے ہو جائے، تھوڑا عمر زیادہ ہو جائے بڑھاپے میں، یا کم سے کم ادھیڑ تو ہو جائے. اس طرح کی باتیں آتی. یہ زبان ان کی ہوتی ہے، یہ کلمات شیطان کے ہوا کرتے ہیں. اچھا چلو صاحب، عمر ہو گئی، ادھیڑ ہو، پوری جوانی کا زمانہ اب ادھیڑی کے اندر قدم رکھنے، بڑھاپا بالکل سر پہ، لیکن ابھی تک جناب والا نے نماز شروع نہیں کیا. آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، کم سے کم اسی پورے علاقے، پورے آس پاس میں ارد گرد میں ایک نگاہ دوڑائیں، آپ کو ایسی بہت بڑی تعداد ملے گی ان بوڑھوں مردوں اور بوڑھے عورتوں کی جن کی عمر 70 سال 65 سال ہے، لیکن اس عمر کے بوڑھے بوڑھیاں 100% آپ کو نمازی ملے، ایسا نہیں ہوگا. 70 سال کی عمر ہو گئی لیکن بڑے میاں ابھی نماز ندارت، ہر جگہ اسے ہی ملے گا. یہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف یہاں کی بات ہے، ہر جگہ ایسی. عورتیں بھی اس طرح کی ملے گی، اچھی خاصی عمر ہے لیکن نماز نہیں. پوری زندگی اسی امید میں تھی کہ کل پڑھ لیں گے کل پڑھ لیں گے یہ ہو جائے، لیکن تو یہ توفیق کی بات ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے نیکی کا کام کر لو. اور ایک نیکی کا کام، جیسے آدمی روزانہ نماز پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے لیکن فرض نماز پڑھتا ہے، اب دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ یار روز تو فرض نماز پڑھتے ہی ہیں، چلو کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کریں. تو داعیہ پیدا ہو فوراً پڑھ لیا جائے، ارادہ کر کے سویا جائے کہ انشاءاللہ آج تہجد ضرور پڑھوں گا. اور اگر خدا نخواستہ نیند نہیں کھلی تو انشاءاللہ پھر بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن ارادہ تو کم سے کم کرے. تلاوت نہیں ہے زندگی میں، تلاوت شروع کر دی جائے. بہرحال تو کہا کہ جلدی کر لو یہ کام. آگے جو تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کیونکہ بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند. کیا مطلب؟ جس طریقے سے رات اچانک نہیں آتی، رات کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ سورج ڈوبا اور رات کی شروعات ہو گئی. غروب آفتاب کے بعد جو ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں وہ ہم رات میں ادا کرتے ہیں، لیکن اتنی رات ہوتی ہے کہ بغیر لائٹ جلائے بھی آدمی آپ کوئی چیز پڑھ بھی سکتے ہیں، سامنے والے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے 10 منٹ کے بعد اب وہ بات نہیں رہے گی. آنے والا جو 10 منٹ کے بعد آنے والا جو ہو اس سے کہیں زیادہ تاریک، پھر اس کے بعد اس طریقے سے جیسے جیسے رات گزرتی جائے گی ویسے ویسے اندھیری کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی، کہ جو فتنے آئیں گے وہ پہلے والے فتنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہوں گے. اور پھر اتنے سخت فتنے ہوں گے، اتنے سخت فتنے، بعض احادیث کے اندر یہاں تک کہا گیا کہ بارش کے قطروں کی مانند پے در پے ایک لگاتار فتنے نازل ہوں گے. تو پھر فرمایا کہ فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ فتنوں کی زد میں آ کر ایمان والا صبح میں تو مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت تو مومن رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا.
وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعِرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو، دین کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو چند ٹکوں میں بیچ ڈالے گا۔ یہ پیشن گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس حدیث کو مد نظر رکھیے، اور اس وقت پورے ملک کے اندر اس وقت ہمارے ایمان کے تعلق سے جو پلاننگ، جو منصوبے اس وقت چل رہے ہیں، ملکی طور پر بھی اور عالمی طور پر بھی، آپ ذرا ایک نگاہ دیکھیے، پورے ایک نگاہ دوڑائیے کہ ہمارے خلاف کیسی کیسی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے پروگرام بن رہے ہیں، محض اس لیے کہ ان کو مسجدوں سے دور کیا جائے، مدارس سے دور کیا جائے، علماء کرام سے دور کیا جائے۔ اور جب مدارس سے دور ہوں گے، مساجد سے دور ہوں گے، علماء کرام سے اور نیک لوگوں سے دور ہوں گے، تو خود بخود یہ دین سے دور ہوتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور ہو رہا ہے، یہ آج کی ڈیٹ میں بھی یہ ہو رہا ہے، اور ایک زمانے سے ہو رہا ہے، لیکن برابر اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور نشانہ کون لوگ بن رہے ہیں؟ غریب اور جاہل مسلمان۔ مالدار لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہے، ان کی بستیوں میں جا کر، ان کے گاؤں میں جا کر، ان کو تعلیم دلا کر، اپنی جو مشنری جو نظام ان کا ہے، مشنری نظام کے تحت عیسائیت پہ مبنی تعلیمات اور عیسائیت کی تبلیغ اس مدد کے پردے میں آرام سے ہو رہی ہے۔ اور نشانہ ہے وہ دیہات جہاں پہ ان پڑھ اور غریب مسلمان، ان کی دوا کا انتظام ہو رہا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے، ان کے ہاسپٹل کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، اور وہ آرام سے دین خرید رہے ہیں۔ اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا پر وہ لوگ، وہ برادران اسلام عمل کر رہے ہیں۔ کہیں یہ مشنریاں کام کر رہی ہیں، تو کہیں پہ قادیانیت کا دورہ ہے، عالمی پیمانے پر یہ کام چل رہا ہے۔ مقامی طور پر بھی ہمارے اس ملک کے اندر کچھ ایسا نظام اس وقت چلنا شروع ہوا ہے کہ اپنے اپنے طور پر بہلا کر، پھسلا کر، خاص طور سے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور کسی نہ کسی طریقے سے آج ایک نگاہ آپ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے ہماری بہن بیٹیاں، خاص طور سے ہماری بہن بیٹیاں راہ ارتداد اختیار کر رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری لاپرواہی اور غفلتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ ہم نے ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا، اور ہم نے یہ اللہ کا جو پیغام تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اس کو ہم نے گلے نہیں لگایا، اس پیغام کو ہم نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ آج نتیجہ ہم بھگت رہے، اور انجام تو اس سے بھی بدتر ہونا ہے۔ اگر اب بھی ہم نہ جاگے تو انجام اس سے بھی بدتر ہونا ہے۔ اور منصوبے کی تکمیل کے لیے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں مدارس سے لوگوں کا ناطہ توڑنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں چل رہی ہیں۔ مدارس کو آج سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہ مدارس جنہوں نے ملک کی آزادی کے اندر نمایاں کردار ادا کیے، ملک کی اتنی عظیم الشان خدمات ان دینی مدارس نے انجام دی، اور آج بھی دے رہے ہیں۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور مدارس سے ناطہ توڑنے کے لیے کہ بھئی یہاں پہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، نہ جانے طرح طرح کی بیہودہ الزامات
چلا عائد کیے جا رہے. اور پھر علماء کرام کو بھی نشانہ بنایا گیا، مختلف تہمتوں کے ساتھ ان کی گرفتاریوں کا، ان کے جیلوں میں بند کرنے کا، ان کے ساتھ قانونی کارروائیوں کا سلسلہ آج ادھر تقریباً 30-40 سال سے، بلکہ ادھر 20 سال سے تو آپ بہت تیزی سے آپ دیکھ رہے، کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں. مقصد کیا ہے کہ ایسی فضا بنا دو کہ یہ عوام کا رشتہ علماء سے ایک دم ٹوٹ جائے. یہ سب سازشیں چل رہی، اور ایسے بھی حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ ان کی خدمات سے متاثر ہو کر، ان کے منصوبوں سے متاثر ہو کر اور ان کی باتوں میں آ کر اپنے اپنے ایمان کا سودا بھی ہوا. صبح میں مومن تھے، رات ہوتے ہوتے وہ ان کے والے ہو گئے، رات میں مومن تھے، صبح ہوتے ہوتے ان کے ہم نوا ہو گئے. کتنا وقت لگتا ہے ان کا ہم نوا بننے میں؟ بنانے میں دیر لگتی ہے، بگڑنے میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اور یہ حالات اس وقت ہیں. آپ ذرا کم سے کم ملکی پیمانے پر یا صوبائی ہی پیمانے پر ایک نگاہ دوڑائیے، ذرا اس تعلق سے گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ سوچیے، دیکھیے کہ کہاں کیا کیا چل رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں. ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ کیا خاموش تماشائی بنے رہے؟ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، بحیثیت ایک برادران اسلام ہونے کے، ہم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان میں کچھ ایسی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ ہم اس وقت نہیں کر سکتے. لیکن خدا را جو کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو کریں. جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں کم سے کم وہ تو ہم اپناویں. کرنے کی جو چیزیں جو ہمارا اختیار ہمارے اوپر ہے، جن کو ہم کر سکتے ہیں، ان میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کریں، جد و جہد اور کوشش کریں. اپنے اہل و عیال، گھر بار، سارے کے سارے لوگوں کے تعلق سے ہم محنتیں شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دینی مدارس ہیں، ان دینی مدارس کو آپ ہلکے میں نہ لیں. انہی دینی مدارس کی برکت ہے کہ آج دین ہمارے اندر موجود ہے. ورنہ آپ ایک سوال میں عموماً کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہندوستان کے اندر جب انگریزی حکومت آئی تو انگریزوں سے ہم کو کیا تکلیف تھی؟ کتنی ساری چیزیں انگریزوں نے بنوا ڈالی، کتنے سارے پل بنوا ڈالے، کتنے اسکول بنوا ڈالے، کتنے ہاسپٹل بنوائے، کتنی بڑی بڑی خدمات ان انگریزوں نے انجام دیں. اتنے بڑے بڑے کام انجام دیے، پھر بھی مسلمان ان انگریزوں اور یہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا نقصان تھا؟ آخر حضرت شاہ محدث عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں دینا پڑا؟ کون سی ایسی چیز تھی کہ ان علماء کرام نے سر سے کفن باندھ لیا اور دہلی جانے کے راستے میں جتنے پیڑ ہوا کرتے تھے ہر پیڑ پر علماء کرام کی لاشیں، پھانسی کا پھندا ان کو دیا گیا، اور یہ سب کچھ صورت ہے. آخر وجہ کیا تھی؟ اتنے علماء کرام نے اتنی قربانیاں کیوں پیش کی ہوں؟ وجہ کیا تھی؟ تو میرے دوستو بزرگوں، معاملہ ایمان کا تھا. جو کچھ کیا سو کیا انگریزوں نے، لیکن ہمارے دین کے اوپر ان کا حملہ اور ہمارے دین کے اعتبار، ہمارے دینی تشخص کو بالکل پامال. اگر یہ علماء کرام اتنی محنتیں نہ کرتے اور مدارس کا جال نہ پھیلاتے تو آج ممکن نہیں تھا کہ آج اتنی بڑی تعداد میں ہم اس ملک کے اندر رہتے. کب کا ہم
راہ ارتداد کر کے کفر و شرک کی لعنتوں میں مبتلا ہو گئے ہوتے. یہ انہی علماء کرام کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بے شمار دینی مدارس کا جال پورے ملک کے اندر پھیلایا، اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری. یہ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر ہو، اور یہ سب شاہی مراد آباد، یہ سارے جو ہیں ادارے، یہ جہاں تعلیم گاہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تحریک تھے کہ کس طریقے سے ہمارا ایمان باقی رہ جائے، راہ ارتداد سے کیسے روکا جائے. یہ بہت بڑا مشن تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیابی ہوئی. اور آج بھی ان علاقوں کے اندر جا کر دیکھ لیجئے جہاں مدرسے نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی ایک آدمی بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے. وضو کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، مرنے کے بعد جنازہ کیسے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ بھی عطا پتہ نہیں. اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے مرنے والوں کو محض اس لیے جلا دیا گیا کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ بس جنازہ جب ہوا ہی نہیں تو دفن ہم کیوں کریں، جب جنازہ ہوا ہی نہیں تو ہم دفن کیوں کریں، لاؤ جلائیں گے اس کو. ایسی بھی مثالیں موجود ہیں. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، کرنے کا جو کام ہمارا دو کام ہے. ایک تو یہ کہ جہاں جہاں چاہے شہر ہو چاہے دیہات ہو، جہاں جہاں مدارس موجود ہیں ان مدارس کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کا عزم کیا جائے، پوچھا جائے، پتہ چلایا جائے کہ بھائی آپ کے یہاں کیا ضرورت ہے. استاد کی ضرورت ہے، آپ ہم سے کہیے، ہم استاذ کا انتظام کریں گے. طلباء کی ضرورت ہے، آپ ہم سے کہیے. تنخواہوں کا انتظام کرنا ہے، آپ ہم سے کہیے. بچوں کے لیے معقول کمرے اور درسگاہیں نہیں ہیں، آپ ہم سے کہیے. یہ کام ہمارے کرنے کا. ہم آج کی ڈیٹ میں جو صورتحال ہے یہ تو فرض کے برابر ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے جو غیر ضروری حتیٰ کہ غیر شرعی اخراجات ہوتے ہیں اس کو روک کر ہم ان پیسوں کو یہاں پہ لگانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دین کے بچنے کا انتظام، ہمارے ایمان کے بچنے کا انتظام ہو سکے. یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، ملی فریضہ ہے. یہ ہم اس کو ہلکے میں نہ لیں. بہت ہو چکا، 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کی شادیاں ہم نے بہت کر لی. اب وقت ختم ہو چکا. یہ حالات ہمیں پیغام دے رہے کہ اب جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، ورنہ اب تمہاری خیر نہیں ہوگا. مان لو تم کسی طرح چلے بھی گئے ایمان بچا کر دنیا سے تو تمہارے اہل و عیال کا کیا ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے ان مدارس کو تقویت پہنچاؤ، مستحکم کرنے کا اہتمام کرو. ایسا نہ ہو کہ ان مدارس کے اندر ہماری لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے مدارس اپنا کام کر دیں تو وہ غلط نتائج برآمد ہونے لگے. ایک بات تو یہ کہ جہاں مدارس و مکاتب موجود ہوں ان کو مستحکم کرنے کا، ان کو تقویت پہنچانے کا کام کیا جائے. اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ جہاں مدارس اور مکاتب نہیں ہیں سروے کر کر کے ان علاقوں میں پتہ لگا کر کم سے کم مکتب تو قائم کیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے دن کا مکتب چلے، لیکن اگر وہ نہیں چل پا رہا ہے تو شبینہ مکتب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اتنے ہی سے شروعات کی جائے، کچھ تو کیا جائے. ان شبینہ مکتبوں کے اندر بھی اگر صالح اور نیک معلم اور استاذ رکھے جائیں گے اچھی تنخواہوں پر تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس گاؤں کے بچوں کو کم سے کم نماز کا سلیقہ معلوم ہوگا، کم سے کم جنازے کا طریقہ وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوگا.
دین معلوم ہوگا، عقیدہ معلوم ہوگا، سب کچھ معلوم ہوگا۔ عقیدوں کا مسئلہ بڑا اس وقت نازک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے طریقے سے ہمارے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ قادیانیت ہے، یہ تو ایک زمانے سے چل ہی رہا تھا۔ فتنہ شکیلیت کے نام سے بھی ایک نیا فتنہ ابھرا ہوا ہے، آج آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، شکیلیت، اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جہاں ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، اس کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزماں ہونے کی حیثیت سے بھی ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی ہونے کی حیثیت سے تو ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ بھی ایمان رکھتا ہے، عقیدہ اس کا ہے کہ بعد میں کوئی اور نبوت کا دعویٰ کر لے تو ہم اسے بھی تسلیم کر لیں گے، اسے بھی مان لیں گے، تو وہ آدمی مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ لیکن آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی مدد کی گئی، جن کو پیسے کے بنیاد پر خریدا گیا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے نعوذ باللہ کہ ہم انہی کو آخری نبی بنائیں، فلاں نے جو نبوت کا دعویٰ وہ بھی نبی ہیں، تو عقیدہ خراب ہو وہ مسلمان کیا کہلائے گا؟ کیا بالکل مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ اور یہ ہو رہا ہے، قادیانیت کا جو مشغلہ ہے اور ان کی جو تحریک ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، ہر جگہ کام کے عالمی پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے ان علاقوں میں جا کر خاص طور سے مکاتب کو قائم کیا جائے، وہاں عقائد کی اصلاح کا کام کیا جائے، تحریک چلائی جائے۔ آج جو وہ طبقہ ہے جو خوشحال کہا جاتا ہے مادی اعتبار سے، جن کو ہم لوگ اپنی زبان میں مالدار کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، ان سے ایک شکایت عام طور سے رہتی ہے مجھے۔ وہ شکایت یہ رہتی ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گلی گلی نکڑ اور ہر جگہ بیگ لیے ہوئے چندہ لینے کے لیے لوگ آئیں گے، تو جو وہ طبقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا وہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دو نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کو ہم لوگ اپنی زبان میں ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ ان چندہ لینے والوں کے ساتھ دو طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک چندہ لینے والے وہ ہوتے ہیں جو بہت مشہور مدرسوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ملک کے مشہور اور چیدہ اور منتخب مدرسے کے، وہ چندہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کی بہت آؤ بھگت ہوتی ہے، آئیے آئیے آئیے، اور اپنے بغل میں بیٹھاتے ہیں۔ پچھلے سال چندہ ہے کہ نہیں ہے اس سے بھی پرواہ نہیں، اچھا فلاں جگہ لیجئے۔ لیکن انہی کے یہاں گاؤں میں چلنے والا مکتب ہے، بالکل غریب گاؤں میں ایک مولانا صاحب مکتب چلا رہے ہیں، چھوٹا سا مدرسہ، اور وہ بیچارے بیگ وغیرہ لے کر چلے آئے انہی کے یہاں، تو پہلے تو سر سے لے کر پیر تک کئی مرتبہ شک شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے پاس تصدیق نامے بھی موجود ہیں، ساری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کی وہ وقت اور آؤ بھگت اور قدر نہیں ہے جو ان مدرسوں سے آئے ہوئے سفیروں کی ہوا کرتی۔ کیوں صاحب؟ جس کام سے وہ آئے ہیں اور جس کام سے چندہ وہ لے رہے وہی کام سے یہ بھی تو لے رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں؟ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ دو نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ جو گاؤں سے آئے ہوئے مکاتب کے سفراء ہیں یہ تو زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی مدد اور ان کا تعاون زیادہ کیا جائے۔ حالانکہ سب کی مدد کرنی چاہیے، بھائی وہ بڑے ادارے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون یہ امتیاز نہیں برتنا چاہیے، سب کی مدد کی جائے، سب کا تعاون کیا جائے۔ ایک کو گلے لگائے دوسرے کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں یا 150 دے کر اس کو چلتا کر دے، نہیں، ان کو تو اور زیادہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کہ زیادہ ضرورت یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں،
جتنے بھی مدارس ہیں مدارس، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان سے تعلق قائم کیا جائے، علماء سے ربط کیا جائے، ان کی صحبتوں میں بیٹھا جائے، اور مدارس و مساجد اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں مدارس نہیں ہیں ان کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور حالات کے اوپر دیکھیے کتنی تیزی سے ہماری مساجد بھی نشانے پر ہیں اور ہمارے مدارس بھی، جبکہ مساجد کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا سن 1991 کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو ورشپ ایکٹ کہتے ہیں، باقاعدہ قانون بنا، مسلم یہ پارلیامنٹ کے اندر طے ہوا اور قانون بنا اور بالکل مہر لگی اور مسلم اور بالکل متفق علیہ قانون، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ قانون کیا بنا سن 91 میں کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر، بابری مسجد کو، کیونکہ 91 میں بابری مسجد تھی، بابری مسجد کو چھوڑ کر جتنی بھی مسجدیں ہیں، مندریں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، چاہے جس مذہب کی بھی ہوں، سن 1947 میں جیسی تھیں وہ ویسی رہیں گی۔ کسی بھی عبادت گاہ کے خلاف کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو جائز نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کسی طریقے کی کارروائی کریں، مقدمہ کریں اور کسی طریقے کا دعویٰ کریں۔ اس میں سب شامل ہیں، مسجدیں بھی شامل ہیں، عبادت گاہیں، گرودوارے بھی اور چرچ بھی اور مندر، سب کے سب شامل، عبادت گاہیں تمام کے تمام، کسی کے بھی لیے بھی یہ جائز نہیں ہے اس کے خلاف دعویٰ کریں، باقاعدہ قانون بنا۔ لیکن اس کے باوجود آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، گیان واپی مسجد آپ کو معلوم ہے بالکل چرچے میں ہے اس وقت، الحمدللہ اس کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بھی قبول فرمائے اور دشمنوں کے شر سے اس مسجد کی اور تمام مساجد کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ صاحب وہ تو ہماری عبادت گاہ مسمار کر کے بنائی گئی۔ اچھا، کیا یہ اسلام کے اندر جائز ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہ بنا لی جاوے؟ اور وہ بھی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ بھائی مغلیہ بادشاہوں میں بہت سارے بادشاہوں کا نام آپ جانتے ہیں، کسی کے نام میں حضرت اور رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں کیا؟ کبھی کہا حضرت بابر رحمت اللہ علیہ، کبھی سنا کیا یا کبھی کہا آپ نے؟ حضرت شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ، اور اس طریقے کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہوئے ہیں سب، لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہم لوگ کہتے ہیں، عقیدت کے ساتھ احترام۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا ان کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرتے ہیں؟ کبھی شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ تو نہیں کہتے، رحمت اللہ علیہ کہنا تو دور، حضرت بھی ان کے نام میں نہیں لگاتے۔ تو وجہ کیا تھی؟ بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی جلیل القدر شخصیت کے حامل تھے، وہ تہجد گزار تھے، علم دین سے لگاؤ تھا، اور انہی نے اپنے زمانے کے جید اور منتخب علماء کرام کی ایک ٹیم تیار کر کے ایک بہت مشہور کتاب تیار کرائی، جو آج پورے ہندوستان کے اندر جتنے دینی مدرسے ہیں، جتنے مفتیان کرام ہیں، کوئی بھی مدرسہ اور کوئی بھی مفتی اس کتاب کو اپنے پاس رکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ فتاوی عالمگیری، نام سنا ہوگا آپ نے۔ کس نے بنوایا؟ کس نے لکھوایا؟ یہ ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم دین اور مذہب کے اعتبار سے انہیں کتنا شغف اور تعلق تھا اس اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خلاف، جو کہ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ کسی کی عبادت کو مسمار کر دیا جائے، کسی غیب کو مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ظلم ڈھایا جائے، کہ بالکل
جہاں انہوں نے بہت ساری مسجدیں تعمیر کروائیں، بے شمار مندروں کو بھی تعمیر کرایا، اور بے شمار مندروں کے لیے باقاعدہ زمینیں اور جائیدادیں الاٹ کی، اور باقاعدہ تحریری طور پر وہ دیا کرتے تھے وہ کتبے اور وہ فرمان فارسی زبان میں۔ آج بھی بہت سارے مٹھوں کے اندر بھی، بنارس آپ چلے جائیے اور مہاراشٹر کے اندر اورنگ آباد وغیرہ کے علاقے میں اور مختلف علاقوں کے اندر آپ جائیے، اورنگزیب کے بہت سارے فرامین فارسی زبان میں آپ کو ملیں گے، جس سے یہ لگتا ہے کہ جہاں انہوں نے مسجدوں کی تعمیر، بہت سارے مٹھوں اور مندروں کے لیے زمینیں الاٹ کی۔ بنارس کے اندر بنارس ہندو یونیورسٹی کا نام سنا ہے، جس کو شارٹ کٹ میں BHU کے سے آپ اس کو جانتے ہیں، وہاں پہ کلا بھون ہے، کلا بھون کے اندر اس طرح کے فرامین اورنگزیب کے آج بھی رکھے ہوئے۔ خود بنارس میں کئی ایک مٹھوں کو انہوں نے جاگیریں دی ہیں، آج بھی لکھا ہوا ان کا فرمان موجود، لیکن ساری چیزوں کے باوجود۔ اور یہ جامع مسجد گیان واپی، جس کے بارے میں کہیں کہ ہماری عبادت گاہ کو ختم کر دیا، تاریخی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ مسجد گیان واپی مسجد اکبر کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں بھی یہ مسجد جب موجود تھی تو اورنگزیب نے کیسے اس کو ان کی عبادت گاہ مسمار کر کے بنوا دیا؟ کیسے یہ ممکن؟ لیکن بھائی بس ایک بدنام کرنا ہے ہم کو تو ہم کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ بدنام کیا گیا، مقدمات کیے گئے، اور اس ایکٹ ورشپ ایکٹ 91 کے ہونے کے باوجود باقاعدہ مقدمے لیے گئے، مقدمات چل رہے ہیں، اور سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اسی مسجد کے تعلق سے 1.5 درجن مقدمے اس وقت چل رہے ہیں، 1.5 درجن، یعنی 18-19 مقدمے اس وقت چل رہے ہیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جتنی بھی شاہی مسجدیں ہوا کرتی ہیں وہاں پہ، بھائی اس زمانے میں آج کی طرح وضو خانہ تو ہوتا نہیں تھا، وہاں پہ حوض ہوا کرتے تھے، اور حوض کے بیچ میں درمیان میں آپ کو فوارہ بھی ملے گا۔ شاہی مسجدیں جتنی ہیں، خود بنارس کے اندر 3 شاہی مسجدیں ہیں، اور تینوں مسجدوں کے اندر اسی طریقے کا حوض ہے، اور حوض کے درمیان میں فوارہ بھی لگا ہوا ہے۔ اور ایک شاہی مسجد جہاں میں مولانا کو لوا کر بھی گیا تھا، دھرارا، وہ بھی اورنگزیب کی بنوائی ہوئی ہے، اس کا فوارہ تو آج بھی چل رہا ہے، کوئی موٹر نہیں، کوئی بجلی نہیں، چل رہا ہے وہ۔ لیکن وہی فوارہ گیان واپی مسجد کے اندر ایک زمانے سے، جس کو چلتے ہوئے دیکھنے والے آج اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ جب سروے ہوا اور وہاں پہ ہوا کہ اس کا سروے کیا جائے، جانچ کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، تو جانچ کرتے کرتے، سروے کرتے کرتے اس وضو خانے کے پاس پہنچے، درمیان میں وہ فوارہ آج سے کچھ دنوں پہلے اس کا پائپ خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ نکل گیا تھا، چالو حالت میں نہیں تھا۔ اب کسی کو کیا پتا کہ اس طریقے کے حالات پیدا ہو جائیں گے؟ اور پھر ویسے ہی وہاں پہ 40 سال سے تقریباً ایسی صورتحال ہے کہ کوئی چیز وہاں پہ بنوانا، کوئی ٹوٹی پوٹی چیز کا بنوانا بھی بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ انہی سب حالات کی وجہ سے اس کی نئے سرے سے اس کو بنوایا نہیں جا سکا۔ تو سروے کرتے کرتے وہ فوارے کو، جناب یہ تو پرکٹ ہو گیا، یہ تو ہمارے شیو جی کے شیو لنگ پرکٹ ہو گیا، یہ بات چلی۔ اور ابھی سب جانچ کی کارروائی چل ہی رہی تھی، مقامی عدالت نے فوراً اسٹے کر دیا کہ اس کو چاروں طرف سے گھیرا جائے، صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کی پرواہ کیے بغیر چاروں طرف سے اس کو اسی وقت سے اس کو، اور آج تک وہ وضو خانہ بند ہے، باہر وضو ہو رہا ہے، اور اس طریقے کے حالات ہیں اس کے تعلق سے، اور پھر مسجد کی اصلیت کے تعلق سے، اور بہت سارے اس طریقے سے کل ملا کر تقریباً 20 مقدمات اس وقت چل رہے ہیں، پورے نیچے سے اوپر تک۔ اللہ کا نام لے کر ہم لوگ لڑائیاں لڑ رہے ہیں، مقامی طور پر ابھی بنارس کے پیمانے پر، ابھی ہم کسی دوسرے شہر کے اندر نہیں گئے الحمدللہ،
نہ کسی دوسرے صوبے کے اندر گئے، مقامی طور پر وہاں کے لوگوں سے ہم چندے لیتے ہیں، تعاون لیتے ہیں، اور پھر مقدمات 6-7 لاکھ روپیہ ایک پیشی کی سپریم کورٹ کے وکیلوں کی فیس ہوتی ہے، 6-7 لاکھ روپیہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب تک دے رہا ہے اور ہو رہا ہے، اپنا کام چل رہا ہے۔ دعا آپ حضرات فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ضرورت پڑے گی تو ہم کسی دوسرے صوبے، دوسرے علاقے کا رخ کریں گے، ورنہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھئی بنارس کے علاوہ کہیں، حالانکہ کچھ ہمارے اوپر آفر آیا کچھ بڑی تنظیموں اداروں کی جانب سے کہ کوئی ضرورت ہو تو بتلائیے گا، نہیں الحمدللہ آپ صرف دعائیں کرتے رہیں۔ آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گا، میں آپ لوگوں سے کوئی نہیں چندے کے نام پر کوئی بات نہیں، بس دعا فرمائیں۔ دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، ہم آپ سے رجوع کریں گے، لیکن فی الحال دعا فرمائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اور جتنی بھی اس طریقے کے مقدمات چل رہے ہیں مساجد کے، ابھی متھرا کا معاملہ ہے، اور پھر لکھنؤ میں ٹیلے والی مسجد کا معاملہ ہے، اور پھر بہت سارے اس طریقے کے، نہ جانے کتنی مسجدوں کو تو مسمار ہی کر دیا گیا مختلف چیزوں کی بنیاد پر۔ بہرحال یہ سب ایک طول طویل کہانی۔ تو یہ حالات اس وقت جو ہیں، تو ان حالات کے اوپر گہری نگاہ رکھنے کی اس وقت سخت ترین ضرورت ہے۔ بس انہی چند معروضات کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جو وقت مجھے ملا تھا ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے، اور ضرورت بھی تھی، چونکہ حضرت کا حکم تھا کہ گیان واپی مسجد کے تعلق سے کچھ کہو، اس لیے باتیں جب اس طرح کی آتی ہیں تو خامخواہ وقت زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی موت تک حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔